ایک آنسو ہوتے ہیں غم کے، ایک آنسو ہوتے ہیں خوشی کے۔ ایک مرتبہ توجہ کیجئے صاحب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک پتھر سے آنسو نکل رہے ہیں اور رونے کے جیسی آواز بھی آ رہی ہے۔ کون رو رہا ہے؟ پتھر رو رہا ہے، اور اس سے پانی نکل رہا ہے۔ جس طرح انسان روتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، پتھر سے آنسو نکل رہے ہیں، رونے کی سی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ پتھر سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے بھائی ذرا بول تو صحیح، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! پتھر اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ ہم تو اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہم کو کتنا نہیں رونا چاہیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کتنا نہیں رونا چاہیے۔ پتھر رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھیں تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ پتھر کو بے خوف کر دے، اس کے دل میں سے تیرا ڈر نکال دے۔ یہ رو رہا ہے کہ کہیں مجھے اللہ رب العزت دوزخ میں نہ جلا دے۔ پتھر اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر! خوف کر دے، اے موسیٰ میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں گا۔ کھڑیے، سبحان اللہ! موسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا دیے، تو بے خوف ہو جا، اللہ تجھے کوئی سزا نہیں دے گا، اللہ تجھے کوئی گرفت میں نہیں لے گا۔ اس کے آنسو پورے تھم گئے، روتے ہوئے جو آنسو نکل رہے تھے وہ آنسو رک گئے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آئے۔ اب توجہ فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی پتھر کے راستے سے گزر رہے ہیں تو پھر اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، یعنی پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ جس طرح پہلے رویا تھا تو آنسو نکل رہے تھے، اب بھی دوبارہ نکل رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس پتھر سے، ارے بھائی آپ کئی کو آنسو نکل رہے ہیں؟ پتھر بولتا ہے، گویا ہوتا ہے جب میں خوف خدا سے رو رہا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، میں اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں تو یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جب میں اللہ کے ڈر سے رویا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، خوف خدا کے آنسو تھے، اب جو آنسو نکل رہے ہیں میں اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں، یہ شکر کے آنسو نکل رہے ہیں جو خوشی کے موقع پر نکلتے ہیں۔ پڑھیے صاحب، سبحان اللہ! ہم بھی کبھی اللہ کے خوف سے روئے، پتھر جس طرح رو رہا ہے؟ کبھی ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے آنکھ سے خوشی کے آنسو نکلے؟ غور و فکر کر لیں، کوشش کریں پوری۔ اللہ ہم پر اتنے احسانات کیا ہے کہ ہم کسی احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ سنو، ایک مرغی کا چوزا انڈے میں سے جب نکلتا ہے خود دانا چگتا ہے، اپنے آپ دانا چگتا ہے، زمین پر دانے ڈال دو تو وہ چوزا اپنے آپ سے کھا لیتا ہے، اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مچھلی کا بچہ انڈے میں سے جب نکلتا ہے تو خود بخود تیرنا شروع کرتا ہے، اس کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اپنے آپ سے چلنا پھرنا سیکھ جاتا ہے؟ اپنے آپ سے کھانا پینا سیکھتا ہے؟ اپنے آپ سے بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک محتاج ہی محتاج ہیں، ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ جی، بچہ پیدا ہوا تو ماں اس کے ساتھ کیا کیا احسانات نہیں کرتی؟ جی صاحب، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوزا
انڈے سے نکلا اپنے آپ کھانا شروع کرتا ہے. وہ مچھلی پیدا ہوئی تو اپنے آپ تیرنا سیکھتی ہے، لیکن انسان ہر حال میں محتاج ہے. جی اب یہ محتاج انسان کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہنا چاہیے.